کربلا 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 اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين کربلا جانے والوں کربلا جانے اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زائرین، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ ہم لوگ اپنے یہاں سے نکلے ہیں اولاً اس قصد سے اس ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ نجف اشرف جائیں گے اور وہاں سے مشی کریں گے کربلا معلیٰ کے لیے. کروڑوں افراد ہوں گے جو مشی کر رہے ہوں گے، لیکن چونکہ نجف کا راستہ قم مقدس ہو کر جاتا ہے تو دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک اہم ترین زیارت ہے کہ جو معصومہ قم کی زیارت ہے. اور معصومہ قم کہ جو بہن ہے 8ویں امام کی اور بیٹی ہیں 7ویں امام کی، تو یہاں سے گزر جائے بنا زیارت کے تو یہ ممکن نہیں ہے. لہذا تھوڑا سا وقفہ ہم نے یہاں پہ رکھا کہ چند لمحے استراحت کر لی جائے، معصومہ سے اجازت لینے کے بعد آپ کی زیارت کر لی جائے، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ ابھی چند لمحوں کے بعد روانہ ہوں گے نجف اشرف کے لیے، اور پھر وہاں سے جو سلسلہ انشاءاللہ مفصل بیان ہوتا رہے گا. آپ دیکھیں بہت زیادہ کرامات، یہ قم مقدس کہلاتا ہے معصومہ قم کی برکت کی وجہ سے، اور بہت زیادہ برکات آپ کی پائی جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی حاجت انسان کی ہو معصومہ کے دربار میں اگر مانگا جائے تو وہ خالی ہاتھ انسان نہیں جاتا. اور دوسرا معصومہ کا اعجاز یہ بتایا جاتا ہے کہ آج تک تاریخ قم کا یہ اتہاس رہا ہے کوئی انسان بھی یہاں پر بھوکا نہیں سویا. آپ کبھی الگ سے بھی آ جائیے، ہو سکتا ہے آپ دن میں بھوکے رہ جائیں لیکن آپ میں رات میں بھوکے. بہت سے واقعات ہیں، علماء کو بشارت ہوئی ہے، افراد کو بشارت دی گئی کہ صاحب فلاں شخص ہے جو ہمارا ظاہر اور بھوکا ہے، تو بیوی سب کا خیال رکھتی ہے. اور جب یہاں پہ انشاءاللہ واپسی میں آئیں گے زیارت کرائیں گے قبرستان 9. آپ دیکھیں جو یہ تو بڑی ہستیاں ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے ان کا، جو ان کے در سے متصل ہو جاتے ہیں ان کا مرتبہ کتنا بلند ہو جایا کرتا ہے. ایک شیخ محمد رضا قمی ہے، ان کے پہ قبر ہے پیچھے، معصومہ کے قبر پیچھے روزے کے قبرستان 9 ہے. ایک مرتبہ یہ قم مقدس میں قحط بڑھ گیا، اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جب معصومہ کے پاس جائے تو کیا طلب کریں. دیکھیں ہم کو مانگنا ہی نہیں آتا ہے، ہم کو نہ مانگنے کا سلیقہ ہے نہ مانگنے کا پتہ ہے، ہم تو جاتے ہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ قحط پڑ گیا، اور آپ جانتے ہیں اگر قحط پڑتا ہے روایتوں میں ملتا ہے 3 دن تک روزے رکھے جائیں، نماز استسقاء پڑھی جائے، صحرا کی طرف جایا جائے، اور جانوروں کو کھول دیا جائے، بچوں میں ماؤں میں جدائی کر دی جائے، گریبان کو چاک کیا جائے، صحرا کی طرف چلیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اب یہ پریشانی کے ساتھ قحط پڑا ہوا، کیا کیا جائے؟ اب عام لوگوں نے سوچا کہ بھائی ہم اگر دعا کریں ہو سکتا ہے اللہ سنے کہ نہ سنے، تو علماء کے پاس چلا جائے. اب تاریخ بتاتے 70 علماء کا انتخاب کیا گیا، 70 میں سے 40 میں سے 20 میں سے 10 میں سے 3. کہ بھائی یہ 3 علماء سب سے بڑے ہیں، ان کو کہا جائے یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور پروردگار ان کی دعا قبول کرنے والا ہے. اب ان تینوں میں بھی ظاہر ہے کوئی برگزیدہ ہوتا ہے، بزرگ شخصیت ہے، مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کریں گے، بارش نہیں ہو رہی ہے. اب جو بزرگ عالم دین تھے، اب ظاہر ہے کہ انسان کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے. بس ہم کہیں اچھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہو، اللہ نہیں سنتا ہے، کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں. اور سکتا ہے کوئی سوچنا جب بھائی عالم نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی اور فلاں نے مانگی، نہیں، یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں. اللہ جب کسی کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے تو مسائل کو پیدا کر دیا ہے. اب وہ عالم دین پریشان ہیں، معصومہ کی قبر کے پاس ہیں، مسلسل مناجات کریں کہ بی بی کیا ہوگا، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ رہا ہے. اب جب پریشان رات میں نیند آئی، سو گئے، بلکہ دن کا وقت تھا، دعا کرتے کرتے سو گئے. تو خواب میں شیخ قمی محمد رضا قمی جن کا نام ہے، جن کی قبر ہے انشاءاللہ میں زیارت کراؤں، وہ خواب میں آئے. آنے کے بعد کہ بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہ صاحب بارش نہیں ہو رہی ہے. ارے بارش نہیں ہو، اتنے سے چھوٹے کام کے لیے معصومہ کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ معصومہ کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹے موٹے کام اگر تمہیں پڑا کرے میرے پاس آ جایا کرو. انہوں نے کہا چھوٹے موٹے کام کیا؟ کہ بھائی اگر کوئی بیمار ہو، شفا چاہیے مجھے کو، میں دے دوں. اگر کوئی انسان اولاد نہیں ہوتی میرے پاس آئے دعا کرے، انشاءاللہ میں اس کو دعا کروں گا اولاد مل جائے گی. بارش نہ ہوتی، چھوٹے موٹے کام ہیں. تو اب یہ سوچ رہے تھے، اور جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو کہا ٹھیک ہے بھائی تم ہی کرا دو. خواب سے بیدار تو موسلا دھار یہاں پہ بارش ہونے لگی.
اب یہ اور دل میں کیفیت پیدا، بھائی میں دعا کر رہا تھا اللہ نے نہیں سنا اور محمد کی دعا کو سن لیا. اور پھر جو بڑی بات کی کہ چھوٹے موٹے کام، بچہ چاہیے، بیماری سے شفا، بارش چھوٹا کام تھوڑی ہے بھائی، چھوٹا کام ہوتا تو ہم بھی کر لیتے. تو اب وہ پریشان کیا کیا جائے. تو آپ دیکھیں کتاب ملتا ہے اگر کسی کو خواب میں دیکھنا ہو تو 40 دن کا وظیفہ کیا جاتا ہے خواب میں دیکھنے کے لیے. وہ عالم تو انہوں نے عمل کیا، 39 دن ہو گئے، 40ویں دن خواب میں آئے اور کہا کہ کیا بات ہے، تم بھائی 40 دن سے عمل کر رہے تھے. کہا صاحب خواب میں ملنا تھا تم سے. کہا 40 دن عمل کرنے کی ضرورت کیا تھی، میری قبر پہ آتے مجھ سے بات کر لیتے. تو اب انہوں نے کہا بہرحال وہ ایک مزاحیہ جملہ کے ساتھ تم نے اتنے دن کیوں پریشان کیا. کہ دیکھو تم ایک نیک عمل کر رہے تھے اور کوئی بھی خدا کا بندہ کسی کو نیک عمل سے روکتا نہیں ہے. کہ پھر یہ بتاؤ تم نے بتا دیا بچے چاہیے، شفا چاہیے، بارش چاہیے، چھوٹے کام، بڑا کام کون سا ہے جو شہزادی سے لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی شہزادی سے مانگنا ہی ہے تو شفاعت مانگو. یہ مانگو بی بی روز محشر ہماری شفاعت کرنا، اس لیے کہ وہ روز محشر وہ ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ہم کو ضرورت ہے معصومین کی تاکہ ہماری شفاعت کر سکیں. تو آپ دیکھیں بہت عظیم ترین یہاں پہ حسن دفن ہے. اور پھر پوچھا کہ صاحب یہ شرف کیسے ملا ہے. کہ صاحب معصومہ کی خدمت کرنے کی، یہاں پہ جھاڑو لگایا کرتے، معصومہ کے جھاڑو لگانے کا شرف یہ ملا کہ معصومہ نے مجھے کرامات عنایت کی ہیں. تو بہت سارے آپ کے فضائل انشاءاللہ جب بارے دیگر آئیں گے تو میں آپ کے سامنے مفصل بیان کروں گا. ہم لوگ اندر جائیں گے، ذات پڑھنے کے بعد زیارت کریں گے اور جیسا شیڈول بتایا گیا انشاءاللہ اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے. اور محمد والے محمد صلوات.